بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کچھ تلاوت کیا گیا قرآن مجید کا تراویح میں حصہ، اس کا مختصراً خلاصہ یہ ہے کہ ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہوئی۔ سورۃ الفاتحہ کا نام فاتحہ اسی لیے ہے کہ اس سے کتاب اللہ کا ابتدا ہوتی ہے، اللہ کی کتاب یہاں سے شروع ہوتی ہے، اس لیے اس کو فاتحہ کہتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ سورۃ المدثر اور سورۃ اللہب کے درمیان مکۃ المکرمہ کے اندر یہ سورت نازل ہوئی۔ اس کی 7 آیات ہیں۔ گویا اس سورت کے اندر اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ اور طریقہ بتایا گیا کہ اللہ سے کیسے مانگا جاتا ہے، اللہ سے کیسے دعا کی جاتی ہے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ کا ارشاد ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اللہ کی 4 صفات کا تذکرہ ہوا۔ نمبر 1 رب، نمبر 2 رحمان، نمبر 3 رحیم اور نمبر 4 مالک۔ ان 3 آیتوں کے اندر اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اس بات کا تذکرہ ہوا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد جو دعا مانگی گئی وہ یہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ سیدھا رستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا رستہ وہ ہے کہ ان لوگوں کے رستے پر جن پر آپ نے انعام کیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن مجید کی دوسری آیتوں سے پتہ لگتا ہے کہ جن پر اللہ کا انعام ہے وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ یعنی ان 4 قسم کے طبقات کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا ان پر انعام ہے، اور اللہ سے جو دعا ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمیں ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیکوکاروں کے رستے پر چلا، اور ان لوگوں کے رستے پر نہ چلا غیر المغضوب علیہم، جن پر تیرا غصہ ہوا یعنی یہودی، ولا الضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کے رستے پر جو راہ سے بھٹک گئے یعنی عیسائی اور نصارہ، ہمیں ان کے راستے پر نہ چلا۔ تو گویا صراط المستقیم کی دعا مانگی گئی کہ صراط مستقیم کی دعا کیا ہے؟ یوں سمجھیے کہ آگے جتنا قرآن ہے یہ سارا کا سارا صراط مستقیم ہے، سیدھا رستہ سارا کا سارا قرآن ہے۔ سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی ابتدا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الف لام میم۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے جس کے معنی اللہ کو پتہ ہے۔ گویا قرآن مجید کا آغاز جہاں سے ہو رہا ہے اس کے معنی کسی نبی، کسی ولی، کسی قطب، کسی رسول، کسی بھی معزز بندے کو پتہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا راز ہے جو قرآن مجید کی ابتدا الف لام میم کے اندر ہے۔ بعض مفسرین نے اس کے اندر کوشش کی ہے کہ الف سے اللہ، لام سے جبرائیل، میم سے محمد، کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل کے واسطے سے قرآن اتارا، لیکن مفسرین، جمہور مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ حروف مقطعات کے کوئی معنی نہیں ہے یہ، بلکہ اللہ ہی اس کی مراد اور معانی بہتر جانتے ہیں۔ تو کیا ایسا راز ہے کہ کتاب اللہ کی آغاز اس بات سے ہے؟ در حقیقت یہ مجھے اور آپ کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کتاب اللہ کو سمجھ کر پڑھنے کا ہی فائدہ ہے اور کتاب اللہ کی صرف رٹی رٹائی تلاوت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، صرف سمجھ کر ہی پڑھنے کا فائدہ ہے، تو ان سے پوچھ لیا جائے کہ پھر الف لام میم کا مطلب بتا دو۔ الف لام میم کی ابتدا ہی قرآن کی اس مقام سے ہو رہی ہے جس کے معنی کسی کو نہیں پتہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید کو سوچ سمجھ کر پڑھنا، فہم و دانشمندی کے ساتھ پڑھنا، یہ سونے پر سہاگا اور نور علی نور ہے، لیکن اگر کوئی شخص صرف قرآن مجید کی تلاوت ہی کرتا ہے تو یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اللہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں، یہ کتاب اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اور اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ 5 صفاتیں اللہ نے بیان فرمائی۔ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، جو کچھ ہم نے رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے نبی جو آپ پر اتارا گیا، جو آپ سے پہلے دیگر انبیاء پر اتارا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پر ان لوگوں کا یقین بہت تگڑا اور مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سرٹیفکیٹ یہ دے رہے ہیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم،
یہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ ہی کامیاب ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کا تذکرہ فرمایا، اگلی آیتوں کے اندر منافقین کا تذکرہ، اور 2 آیتوں کے ذریعے سے منافقین کی مثال دے کر سمجھایا کہ یہ منافقین در حقیقت جتنا ایمان کو، جتنا مسلمانوں کو کفار سے نقصان نہیں ہے، اتنا نقصان منافقین نے پہنچایا، کیونکہ یہ سامنے ایمان رکھتے تھے اور در حقیقت اندر سے ایمان سے کورے اور خالی تھے، تو ان سے مسلمانوں اور ایمان کو ہمیشہ سے نقصان پہنچایا۔ سورہ آیت نمبر 21 کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ اس سے پہلے جتنی باتیں تھیں وہ ساری تمہیدی باتیں تھیں، اللہ سے ڈرنے والوں کی نشانیاں، کافروں کے بارے میں، منافقین کے بارے میں۔ تمہیدی بات کے بعد اصل بات قرآن مجید کی یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور ابتدا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ پورے قرآن مجید کے اندر یا ایھا الناس 20 مقامات پر آیا ہے، اور ان 20 مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مکمل انسانیت کو پیغام دیا ہے، مکمل انسانیت کو للکارا ہے، اور وہ للکار اور پکار یہ ہے اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تم کو بھی پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، اور مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا بیان فرمایا، قرآن مجید کی حقانیت کا تذکرہ ہوا، ایمان والوں کے لیے جنت میں کیا کیا نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں ان کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد آیت نمبر 30 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے وہ پیغام جو اللہ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ مجھے زمین کے اندر اپنا نائب بھیجنا ہے، تو فرشتے کہنے لگے کہ آپ زمین میں انسان کو اپنا نائب بنا کر بھیجنا چاہ رہے ہیں، وہ تو جا کر زمین کے اندر فساد اور دنگل پھیلائے گا، انتشار پھیلائے گا، خوب فساد کرے گا۔ ہم آپ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف بھی بیان کرتے ہیں، آپ کو انسانوں کے بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو علم مجھے ہے وہ تمہیں نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سارے فرشتوں، آدم کو میں نے بنایا ہے، سب مل کر آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے۔ ابلیس بھی فرشتوں کا سردار تھا اور بہت بڑا عبادت گزار تھا، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا، بے ادبی کری، حضرت آدم سے حسد کیا اور تکبر کیا، اور اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو یہ کیا کہ اپنے دربار سے راندہ درگاہ کر دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 40 سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو کچھ پیغامات، نمازوں کا پڑھنا، زکوٰۃ کا دینا، ان سب چیزوں کا تذکرہ، کبھی مشکل آ جائے تو پریشانی سے بچنے کا طریقہ یہ کہ نماز اور اللہ سے تعلق پیدا کرو اور مشکلات پر صبر کرو، اس کا حکم دیا۔ اس کے بعد مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کس قسم کا فساد پھیلاتا تھا، اس کا تذکرہ ہوا۔ آیت نمبر 74 کے اندر اللہ تعالیٰ نے دلوں کی سختی کا تذکرہ فرمایا کہ دلوں کے اندر تمہارے دل ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کا کلام سن کر پسیج جاتے، اللہ کا کلام سن کر تمہارے دل نرم ہو جاتے، لیکن تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اور پتھر بھی بعض ایسے ہوتے ہیں لما یتفجر منہ الانہار، کہ اس میں سے قریب سے پانی کی نہر بہہ جاتی ہے۔ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں لما یشقق فیخرج منہ الماء، کہ ان پر پانی لگتا رہتا ہے تو ان پتھروں کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے اور پانی اس سوراخ سے بہنے لگتا ہے۔ اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں لما یہبط من خشیۃ اللہ، جو اللہ کے خوف، اللہ کے رعب، اللہ کی جاہ و جلال، اللہ کی عظمت اور کبریائی کی وجہ سے گر جاتے ہیں۔ ہمیں خبروں میں بتایا جاتا ہے کہ فلاں مقام پر لینڈ سلائڈنگ ہو گئی، لیکن در حقیقت وہ پتھروں کا گرنا، وہ پہاڑوں کا ٹوٹنا اللہ کے خوف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے دل ان سے تو نرم ہونے چاہیے تھے، لیکن تمہارے دل تو ان پتھروں سے بھی کئی گنا زیادہ سخت ہو گئے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا جو اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یتیموں، غریبوں اور مسافروں کے ساتھ اچھے سلوک رکھنا، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنا، اس کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی مزید صفات کا تذکرہ فرمایا، اور کچھ شیاطین، کچھ مشرکین کا یہ خیال تھا کہ حضرت جبرائیل پرانی قوموں کے اوپر اللہ کا عذاب لے کر آتے تھے تو گویا وہ ہمارے دشمن ہیں، تو فرمایا گیا کہ جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، اس کا مطلب وہ سب کا دشمن ہے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا عذاب اس سے پہلی امتوں پر اگر لائے ہیں تو وہ اللہ کے حکم سے لائے ہیں، ایسے ہی نہیں لائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نسخ کا تذکرہ فرمایا کہ بعض اوقات مسلمانوں کے حالت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نازل کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی حکم کو منسوخ کر دیا۔
قرآن مجید کے اندر ایسے 7 کے قریب احکامات ہیں کہ اس سے پہلے حکم کچھ اور تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو بدل دیا۔ مثال کے طور پر پہلے وصیت فرض تھی، ہر شخص کے اوپر وصیت کرنا فرض تھا، بعد کے اندر وصیت کے فرض کو ختم کر کے وصیت کے لیے مستحب قرار دیا گیا کہ اب جس کو وصیت کرنا ہے بہتر ہے کہ اس کے لیے اپنے مالی معاملات کی وصیت کرے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم کبھی بعض اوقات ایمان والوں پر کوئی حکم نازل کرتے ہیں، لیکن حکم نازل کرنے کے بعد دوسرا حکم اس کے بدلے لا کر پہلے والے حکم کو منسوخ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، کہ جو لوگوں کو اللہ کے گھروں میں آنے سے روکتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے گھر تو بڑی امن کی جگہ ہے کہ وہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، لیکن جو لوگ اللہ کے ذکر کرنے سے لوگوں کو مساجد کے اندر روکتے ہیں، اس کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں، وہ منصب والے بھی شامل ہیں جو مسجدیں بننے کے بعد اس کو شہید کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ایک پیغام دیا آیت نمبر 120 کے اندر کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہودی اور نصارہ تم سے راضی ہو جائیں گے تو یہ تمہاری بھول ہے، چاہے وہ تمہارا اپنا نجی معاملہ ہو، چاہے تمہارا گھریلو معاملہ ہو، چاہے تمہارا شہری یا ملکی سطح پر معاملہ ہو یا بین الاقوامی سطح پر معاملہ ہو، یہ یہودی اور نصارہ لن ترضی عنک، تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک ہی صورت میں راضی ہوں گے حتی تتبع ملتہم، کہ تم دین اسلام کو چھوڑ کر ان کے دین میں داخل ہو جاؤ، پھر یہ تمہارے سے راضی ہوں گے، ورنہ تم ان کو راضی کرنے کے لیے اپنے ملکی سطح پر بین الاقوامی سطح پر کچھ بھی کر لو، یہ تم سے کسی بھی صورت کے اندر راضی نہیں ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ آزمائشوں میں ڈالا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان آزمائشوں کے اندر سرخرو ہو گئے، کامیاب ہو گئے، اس کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا آیت نمبر 127 کے اندر کہ وہ وقت نبی یاد کیجئے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر کعبۃ اللہ کی دیوار کو مضبوط کر رہے تھے، اللہ کا گھر بنا رہے تھے۔ جب اتنا بڑا نیکی کا کام انہوں نے کیا، اللہ کا گھر بنایا، تو نیکی کا کام کرنے کے بعد وہ چوڑے نہیں ہو گئے، وہ تکبر میں مبتلا نہیں ہوئے، وہ مطمئن نہیں ہوئے، بلکہ نیکی کا کام کرنے کے بعد انہوں نے جو اللہ سے دعا کری وہ یہ تھی، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم نے نیکی کا عمل تو کر لیا ہے لیکن اس نیکی کے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جب انبیاء کا یہ وتیرہ اور طریقہ ہے تو ہم مسلمانوں کا بھی یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ ہر نیکی کا عمل کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی فکر کریں۔ بزرگان دین کے بارے میں لکھا ہے کہ 6 مہینے رمضان کے آنے کا انتظار کرتے تھے اور رمضان کے آنے کے بعد باقی مہینے رمضان کی عبادت کی قبولیت کی فکر کرتے تھے کہ رمضان کی جو عبادت ہوئی ہے اللہ اس کو قبول فرما لے، اس کی فکر کیا کرتے تھے۔ یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد اس بات کا تذکرہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا چناؤ تھے، اللہ کا انتخاب تھے، اللہ نے دنیا کے اندر ان کو اپنے معزز بندوں میں چنا، آخرت کے اندر بھی اللہ نے ان کو بڑا درجہ دیا۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی؟ حضرت ابراہیم کے اندر کوئی سرخاب کے پر تو نہیں لگے تھے، حضرت ابراہیم کا جسم بھی میرے اور آپ کی طرح ہی تھا، ان کو بھی زندگی میری اور آپ کی جیسی ہی ملی تھی، لیکن حضرت ابراہیم کے اندر وہ کیا خوبی تھی، وہ کیا گر کی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم ہمارا چناؤ تھے، ہمارا انتخاب تھے، ہمارے نمائندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس آیت کے اندر بیان کیا، اذ قال له ربه اسلم، کہ جب ان سے ان کے رب نے حضرت ابراہیم کے رب نے کہا ابراہیم اسلم، بات کو مانو، ایمان لے آؤ، میری بات کو تسلیم کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ جب اللہ کا حکم آیا تو میں اپنی عقل کے اوپر پرکھوں، آیا میری عقل کے اوپر وہ دین کا حکم صادق ہوتا ہے یا نہیں، میں اپنا مزاج دیکھوں، میں اپنا ذوق دیکھوں، میں لاجک دیکھوں۔ حضرت ابراہیم نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی تھی وہاں پر ایمان نہیں تھا، وہاں پر اسلام کا ڈوبتا ہوا چراغ بھی نہیں تھا، ایمان کی بجھتی ہوئی چنگاری بھی نہیں تھی، لیکن جب اللہ کا حکم آیا تو سمت مخالف کے اندر چل پڑے، پوری قوم سے پنگا لیا، پورے معاشرے کی سمت سے بالکل الگ سمت کے اندر چل پڑے، یہ نہیں سوچا کہ میرا کیا ہوگا۔ یہ حضرت ابراہیم کا بہت بڑا کردار تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے سنہرے حروف کے اندر بیان کیا کہ جب اس سے اس کے رب نے کہا ابراہیم بات مانو، تو ابراہیم نے کہا اسلمت لرب العالمین، کہ اللہ میں نے آپ کی بات مان لی۔ اس کے بعد اس بات کا تذکرہ ہوا کہ انبیاء ہمیشہ اپنی اولادوں کی تربیت کی خوب فکر کیا کرتے ہیں، اور یہ فکر صرف اور صرف اپنے بچوں کی بچپن کی حد تک
لڑکپن کی حد تک، جوانی کی حد تک نہیں تھی، اور یہ فکر اس وقت بھی نہیں تھی کہ جب ان کے بچے خود بھی انبیاء بن گئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، حضرت یعقوب کا قصہ سنیے۔ حضرت یعقوب کو جب لگا کہ موت میرے قریب آ گئی ہے، اب میرا دنیا کا یہ سفر ختم ہونے والا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جمع کیا۔ یہ بچے عمر کے اندر بہت بڑے تھے، حضرت یعقوب کی موت سر پر کھڑی تھی، یہ بچے خود نبی کے بیٹے تھے، خود آگے ان کو نبوت ملنے والی تھی، خود اس وقت کچھ نبی بن چکے تھے، اس کے باوجود مرتے دم تک اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کری، اور مرتے وقت بھی اپنے بچوں سے کہا بچوں ما تعبدون من بعدی، کہ اگر میں مر گیا تو تم میرے مرنے کے بعد کہیں ایسا تو نہیں اللہ کو بھول جاؤ۔ آخر بچے بھی نبی کے بچے تھے، کہنے لگے ابا جان فکر نہ کیجیے، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، ہم آپ کے رب یعنی یعقوب کے رب اور آپ کے جتنے آبا و اجداد اور جد امجد گزرے یعنی حضرت ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، ہم ان کے رب کی خوب عبادت کیا کریں گے، ہم اس سے کسی بھی صورت کے اندر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ ایمان والو، اگر تم کو ایمان لانا ہے تو ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ نبی اگر وہ ایمان ایسا لے آتے ہیں جیسے صحابہ کا ایمان تھا، جیسے صحابہ کا یقین تھا، جیسے صحابہ کا اسلام تھا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اگر اس کے ایمان لانے کے اندر کمی رہ جاتی ہے، کجی رہ جاتی ہے، تو یہ صحابہ والا ایمان نہیں ہوا۔ اس کے بعد دوسرے پارے کی ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے وقوف کہا ان لوگوں کو جو دین کی باتوں پر اعتراض کرتے ہیں، اپنی عقل سے دین کے معاملات کو پرکھتے ہیں۔ ہوا یہ کہ 17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر جانے کے بعد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ 17 مہینے گزر جانے کے بعد مسجد قبلتین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور بعض روایت کے مطابق عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور حضور کا چہرہ انور فلسطین کے اندر بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی طرف تھا کہ نماز کے دوران ہی حکم آیا کہ نبی اپنا چہرہ مسجد حرام اور کعبۃ اللہ کی طرف کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی نماز کے اندر پھر گئے اور اپنے چہرے کو وہاں سے قبلہ بیت المقدس سے ہٹا کر بیت اللہ کی طرف کر دیا۔ تو اس زمانے کے بے وقوف کہنے لگے ما واللہ من قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ بھائی اللہ تو ہر جگہ پر ہے، یہ قبلے سے پھرنے والی بات کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو دین کی باتوں پر اعتراض کریں ان کو بے وقوف کہا کہ یہ لوگ بے وقوف ہیں۔ صحابہ نے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، ہم نے تو نمازیں شروع کر دی کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے، لیکن جو ہمارے بڑے اس سے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ وہ تو نمازیں ضائع ہو گئیں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری ان نمازوں کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، وہ نمازیں قبول ہو چکی ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اللہ اپنے بندوں پر خوب مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 152 کے اندر فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ گویا تم اللہ کو یاد کرو گے، اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ بھی تم کو یاد کریں گے۔ تم فرش پر اللہ کو یاد کرو گے، اللہ تم کو عرش پر یاد کریں گے۔ تم لوگوں کی مجلسوں میں اللہ کو یاد کرو گے، اللہ ان لوگوں کی مجلس میں تم کو یاد کریں گے جو ان سے بہتر ہیں، یعنی فرشتے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں فَاذْكُرْنِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم اللہ تعالیٰ کو آسانی اور آسائش کے وقت یاد کرو، اذکرکم، اللہ تم کو مصیبت کے وقت یاد رکھیں گے، تمہیں مصیبت کے وقت بے وارث، لاوارث، بے یار و مددگار اور تنہا ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا خوب شکر ادا کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا پورے قرآن مجید کے اندر 89 مقامات پر آیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پورے قرآن مجید میں جب کبھی یا ایھا الذین آمنوا آئے گا تو دو میں سے ایک بات ہوگی، یا تو کسی بات کا حکم دیا جائے گا یا کسی بات سے روکا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر حکم دیا کہ ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، مصیبتیں تم پر آئیں گی، پریشانیاں تم پر آئیں گی، یہ دنیا کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، اس دنیا کے اندر آزمائشیں بھی آئیں گی، اس دنیا کے اندر پریشانیاں بھی آئیں گی۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ جب پریشانی اور مصیبت آئے تو دو کام کرو، نمبر 1
اللہ کے سے تعلق قائم کرو، نماز پڑھو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کان اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، حضور کو جب کوئی چھوٹی سی مشکل بھی پیش آتی تھی حضور نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ اور دوسرا کرنے کا کام کہ آزمائش پر صبر کرو، مشکل پر صبر کرو، وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، فإن مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی ہے۔ اور جب تم مشکلات پر صبر کرو گے تو فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یوں تو اللہ ہر کسی کے ساتھ ہے، اللہ ہر جگہ پر ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ خصوصی طور پر ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ آپ سفر کر رہے ہوں، آپ کے ہوائی جہاز کے اندر مثال کے طور پر 300 کے قریب مسافر ہوں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے تو 300 مسافر کے میں سے ایک مسافر برابر والا آپ کو دوائی دیتا ہے، آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کی کمر تھپتھپاتا ہے، تو کہا تو یوں جائے گا کہ جہاز میں 300 مسافر ہیں، لیکن جس شخص نے آپ کی مدد کی یہ بھی مسافر ہے، لیکن اس کی مدد دوسروں کے مقابلے میں کتنی زیادہ تھی؟ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہر کسی کے ساتھ ہے، لیکن جب پریشانی اور مصیبت کے وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ ان صبر کرنے والوں کے ساتھ خصوصی طور پر اپنی مدد کا اور اپنی رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، یعنی یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ آزمائیں گے، پریشانی میں ڈالیں گے، بلکہ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، ضرور مشکلات میں ڈالیں گے۔ کیسے؟ من الخوفی، خوف دے کر، مستقبل کی فکریں، مستقبل کے اندیشے، کل کو کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے کام کا کیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، یا مستقل ہر قسم کے خوف جو انسان کو زندگی کے اندر ہوتے ہیں اللہ تم کو اس سے آزمائیں گے۔ والجوع، فقر و فاقے سے بھی آزمائیں گے، کبھی کاروبار بہت اچھا ہوگا، کبھی کاروبار میں مندہ آ جائے گا، کبھی نوکری بہت اچھی ہوگی، کبھی نوکری سے محروم ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ تم کو اس سے بھی آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال کے اندر کمی کر کے بھی آزمائیں گے، تمہارے قریبی رشتہ دار کو اس دنیا سے واپس بلا کر بھی آزمائیں گے، لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نبی ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب ان پر مصیبت پہنچتی ہے تو وہ جزا فضا نہیں کرتے، وہ لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھ کر ناشکری کے جملے نہیں کہتے، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے، ہم اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ ہمارے حالات بہتر کر دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ لوگوں پر اللہ کا خصوصی فضل ہے، ان لوگوں پر اللہ کی خصوصی رحمتیں ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اے اللہ ارحم الراحمین، تراویح میں جو کچھ قرآن مجید پڑھا گیا سنا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ آپ کے انبیاء کا طریقہ ہے کہ نیک عمل کرنے کے بعد قبولیت کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم یہ تمام نیک عمل کرنے کے بعد قبولیت کی دعا کر رہے ہیں، اللہ ان سب چیزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو کچھ قرآن مجید کے پیغام کو بیان کیا گیا سنا گیا ہم سب کو اس پر کما حق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ رمضان کے قیمتی مہینے کے اندر ہمیں وقت کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، بہترین سے بہترین نمازیں پڑھنے، تلاوت قرآن کرنے، آپ سے تعلق مضبوط کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین، جنت کے اندر داخلہ آسان فرما، جہنم سے عذاب قبر سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم کو نمازیں پڑھنے والا بنا، ہمارے روزے رکھنے کو، تراویح پر قیام کرنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔